الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على آخر الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشترى طعاما فلا تبعه حتى یکتالہ رواہ مسلم. محترم حاضرین، آپ کے سامنے باب الشروط وما نہی عنہ کی احادیث کی شرح کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اسی کے ضمن میں ایک حدیث آئی ہے، اور یہ حدیث یعنی شروط شرعیہ سے تعلق رکھتی ہے، یعنی وہ شروط جس کو شریعت نے باقاعدہ لگایا ہے، وہ کنڈیشن جس کو شریعت نے رکھے ہیں. اور وہ شرط کیا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں بیچ سکتا جب تک وہ اس کو اپنے قبضے میں نہ کر لے. یہ حدیث اسی بات کا پتہ چلتی ہے. اور شریعت کا یہ شرط ہے، شریعت نے یہ شرط لگائی ہے نا کہ کوئی بھی شخص کوئی سامان نہیں بیچ سکتا جب تک کہ وہ اس کو اپنے قبضے میں نہ کر لے. یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتالہ، کہ جو کوئی بھی طعام خریدے، طعام کل ما یطعم، ہر وہ چیز جو کھائی جاتی ہے، ہر وہ چیز جو انسان کی غذا بن سکتی ہے، انسان اس کو خریدتا ہے. فلا یبعہ حتی یکتالہ، تو اس کو نہ بیچے یہاں تک کہ وہ اس کو اپنے قبضے میں کر لے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. تو یہاں طعام جو ہے، طعام اہل عرب کے یہاں اس کا اطلاق گیہوں پر بھی ہوتا تھا، اور طعام سے مراد ہر وہ چیز جو اس کو وہ کھاتے تھے اس پر بھی اس کا وہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جو اناج وغیرہ جو عام طور پہ وہ. لیکن یہ حدیث صرف طعام کے متعلق نہیں ہے. کوئی بھی انسان جو کوئی بھی سامان کچھ بھی خریدتا ہے اس کو نہیں بیچ سکتا جب تک کہ وہ اس کو اپنے قبضے میں نہ کر لے، چاہے ٹیبل ہو، کرسی ہو، میز ہو، یا فرنیچر کے اور دوسرے سامان ہو، کوئی بھی چیز ہو، سیمنٹ کی بوری ہو یا کچھ بھی ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرعی قاعدہ ہے کہ پہلے اس کو اپنے قبضے میں کرنا ہے، اس کے بعد اس کو بیچنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک عام مثال دی ہے، کیونکہ اس پر یہ سب کے درمیان معروف تھا، سب لوگ جانتے تھے. ایک موٹی سی مثال دے کر کے اس کو سمجھایا ہے، لیکن در حقیقت یہ قاعدہ تمام ابواب میں داخل ہوگا. جیسے مثال کے طور پر وہ چیزیں جو نقل کی جاتی ہیں، جو منتقل کی جا سکتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ اسے لایا جا سکتا ہے. سیمنٹ کی بوری ہے یا ریتی ہے جس سے گھر بنتا ہے، اس کو ہم لا سکتے ہیں. یا اور بھی کوئی بھی سامان ہو، فریج ہے، کولر ہے، کوئی بھی سامان ہو جس کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لا سکتے ہیں، اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں، منتقل کر سکتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ اس کو پہلے اپنے قبضے میں کر لے، اس کے بعد وہ اس کو بیچے گا. تو جب تک وہ اس کو اپنے قبضے میں نہیں کرے گا نہیں بیچ سکتا ہے. کھانے پینے کی چیز ہے، انسان جاتا ہے خریدتا ہے، چاہے وہ وزن کر کے دیا جاتا ہو، چاہے وہ اس کو ناپ کر کے دیا جاتا ہو، چاہے وہ چیزیں گن کر کے بیچی جاتی ہو. مثال کے طور پر سیب وغیرہ ہے، یہاں پر باقاعدہ گن کر کے بیچا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہے، آپ گن کر کے لیں اور اس کو اپنے قبضے میں کر لیں، اس کے بعد آپ جس کو چاہے اس کو بیچ سکتے ہیں. لیکن رہے وہ سامان جو بھاری بھرکم ہے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، تو یعنی اس کو نقل نہیں کیا جا سکتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لایا جا سکتا. اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، جو صحیح اور درست بات یہ ہے کہ ایسی اس میں کیا ہے کہ بالتخلی، یعنی وہ کیسے ہوگا، کیسے اس کا القبض بالتخلی، یعنی جس سے آپ وہ سامان خرید رہے ہیں جو ایک جگہ بہت بھاری بھرکم بہت بڑا سامان ہے، آپ اس کو نہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان بات نہیں ہے، یا تھوڑا تھوڑا کر کے منتقل ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہے، بالتخلی.
جس سے آپ وہ سامان خریدیں اس کو وہ چھوڑ دے، اس کو آپ کے حوالے کر دے، وہیں پڑا ہوا ہے، آپ اس کو لے کے چلے جائیں، تو تخلی کے ذریعے سے ہو جائے گا۔ یا پھر جیسے مثال کے طور پر آپ زمین خرید رہے ہیں، اس نے کاغذات اور اس کے جو پیپر تھے وہ آپ کے حوالے کیے اور لکھا پڑھی ہو گئی، اور اس کے بعد وہ اس نے اس زمین کو چھوڑ دیا، آپ کے حوالے کر دیا۔ تو اس حدیث میں جو قاعدہ ہے وہ بہت اہم قاعدہ ہے کہ ہر وہ چیز جو منتقل کی جا سکتی ہو یا نہیں منتقل کی جا سکتی ہو، اس کو خریدنے کے بعد بیچا نہیں جا سکتا جب تک کہ اس پر انسان کا قبضہ نہ ہو جائے۔ کیوں؟ یہ تو حدیث ہوئی، ایک تو یہ دلیل ہے، اس کے جوابات سنیے۔ ایک تو یہ دلیل ہے، دوسری بات انہ قبل القبض عرضۃ للتلف وهو فی زمان البائع۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے کوئی سامان خریدتے ہیں اور سامان اسی کے یہاں چھوڑ دیا، نہیں لائے، اور پھر آپ کسی دوسرے سے معاملہ کر کے آ گئے کہ بھائی میرے پاس یہ سامان ہے، میرے پاس ہے، اور اس کی قیمت تھی جو لینا دینا تھا، آپ نے سب طے کر کے آ گئے۔ اب یہاں آ رہے پتہ چل رہا ہے کہ سامان اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، سامان میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، گڑبڑی پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ سامان کس کے قبضے میں تھا؟ اصلاً بائع کے قبضے میں تھا نا، جس نے بیچا تھا اس کے قبضے میں تھا نا۔ تو ظاہر ہے یہاں پر کیا مسئلہ ہے، یہاں پر تو یا اگر وہ ہو جائے گا تو وہ بائع کے قبضے میں ہوگا، وہ بائع کی ذمہ داری ہوگی، جو جس سے اس نے خریدا تھا اس کی ذمہ داری ہوگی۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ نہیں بیچ سکتے، لیکن جب آپ اسے اپنے قبضے میں کر لیں، چونکہ آپ کا مکمل اختیار ہو گیا، آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو بیچ سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نے وہی چھوڑ دیا ہے تو بائع کے قبضے میں ہے، بائع کی ذمہ داری ہے، یعنی جو بیچ رہا تھا اس کی ذمہ داری ہے کہ اس سامان کی دیکھ ریکھ کرے۔ تو پہلی بات یہ۔ دوسری چیز کی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں انسان کی ملکیت میں نہ ہو، انسان کے اختیار میں نہ ہو، اس کو بیچنے سے منع کیا ہے، اس سے فائدہ لینے سے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ آپ نے سامان خریدا، آپ نے وہیں جہاں سے خریدا تھا وہیں چھوڑ دیا، یہاں آ کر کے کسی اور سے معاملہ کر دیا کہ ہم تمہیں یہ سامان بیچ رہے ہیں۔ اب آپ اس سے یہ سامان بیچ رہے ہیں، اور ایسی صورت میں آپ کو جتنے میں سامان خریدا تھا اس سے وہاں فائدہ مل رہا ہے، ظاہر ہے تبھی تو آدمی بیچے گا۔ جو فائدہ مل رہا ہے وہ فائدہ کس کے عوض میں ہے؟ فائدہ اس چیز کے عوض میں ہے کہ آپ اس کے ضامن نہیں ہیں، آپ اس سامان کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ بائع کے ضمان میں ہے، وہ بائع کی ذمہ داری میں، کس کی سیکیورٹی میں ہے، بائع کے اختیار میں ہے۔ جو بیچ رہا تھا پہلی دفعہ اس کے اختیار میں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فائدے سے منع کیا ہے، جو اس چیز کے فائدے سے منع کیا جو انسان کے اختیار میں، انسان کی ملکیت میں یا انسان کے قبضے میں نہ ہو۔ چوتھی بات کہ جب تک وہ سامان بائع کے پاس رہے گا تو اس میں کیا ہوگا، وہ نقصان کی حالت میں ہوگا، اس میں خطرہ ہوگا۔ اس بات کا امکان ہوگا کہ آپ مثال کے طور پر کسی اور سے معاملہ کر کے آئے اور آپ سامان لے کے جانے لگے، اس کو پتہ لگا کہ نہیں آپ فلاں شخص سے بیچ رہے ہیں اور اس میں فائدہ کما رہے ہیں، تو ممکن ہے وہ بیچنے سے منع کر دے، بھائی میں نہیں بیچوں گا، رہنے دو، میں سامان لو، اپنا پیسہ لو جاؤ۔ یا پھر وہ آپ سے ہیلا کرے کہ نہیں اب میں سامان کی جو پہلے قیمت ہوئی تھی، نہیں اب اور پیسے دو گے تب جا کر کے سامان دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا، اس بات کا بھی امکان ہے۔ تو اس وجہ سے بھی شریعت نے حرام کی ہے، یہ تعلیل کی بات ہوئی۔ تو ان وجوہ کی بنیاد پر، یعنی یہ تعلیلات ہیں، ان وجوہ کی بنیاد پر شریعت نے یہ ناجائز قرار دیا ہے کہ انسان بغیر اپنے قبضہ میں لیے ہوئے کوئی سامان بیچ دے، چاہے وہ سامان منقولہ ہو یا سامان غیر منقولہ ہو، یا وہ سامان اب چاہے وہ جس بھی ذریعے سے قبضے میں لایا جائے، چاہے جس بھی، اس کی شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، ہر زمانے کے اعتبار سے اس کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں۔ تو انہی چند باتوں پر میں اپنے اس درس کو ختم کر رہا ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔